افغانستان میں متعدد ایسے اضلاع پر طالبان کے کنٹرول حاصل کرنے کی حالیہ اطلاعات سے طالبان حکومت کی واپسی کے خدشات پیدا ہو گئے ہیں، جہاں پہلے سے فریقین میں عسکری کشمکش جاری تھی۔ افغانستان کے بارے میں حالیہ خبروں اور ذرائع ابلاغ کے تبصروں نے اس وقت خوف و ہراس کی یاد تازہ کر دی ہے جو 2011 میں عراق سے امریکی فوج کے انخلا کے بعد پیدا ہوا تھا۔ طالبان کی حالیہ جنگی کامیابیوں کی وجہ یہ ہے کہ افغان حکومت کے دستے ان دور دراز اور الگ تھلگ چھاؤنیوں سے انخلا کر رہے ہیں جہاں رسد یعنی سپلائی کے راستے مخدوش تھے اور جہاں فضائی طاقت کے بغیر دفاع ممکن نہیں تھا۔ اگرچہ گزشتہ 2 برس میں افغان قومی سلامتی کی افواج نے طالبان کے خلاف لڑائی میں 90% کردار ادا کیا ہے، لیکن ان کا مکمل انحصار امریکی فوج، اس کے ذیلی اداروں اور فضائی امداد پر تھا۔ اب امریکی دستوں اور فضائی افواج کی واپسی کے بعد صورتحال تبدیل ہونا ناگزیر تھا۔ آئندہ 11 ستمبر کی ڈیڈ لائن تک امریکی فوج کو افغانستان سے نکالنے کے لیے بےتاب بائیڈن انتظامیہ نے افغان فورسز کو فضائی مدد کی فراہمی جاری رکھنے کے لیے کوئی ہنگامی منصوبہ نہیں بنایا۔ اس کے بجائے یہ امید رکھی گئی کہ ٹرمپ انتظامیہ کے شروع کردہ ناقص امن عمل سے کسی نہ کسی طرح کام چلا لیا جائے گا۔ طالبان کی فوجی کارروائیوں نے جہاد پر ان کے بدستور اثرار کی تصدیق کی ہے۔ انہوں نے اپنے بیان میں اعلان کیا ہے کہ وہ فتح کے لیے لڑائی جاری رکھیں گے۔ امریکی مذاکرات کاروں نے غیر دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ان بیانات کو نظر انداز کرنے کی پالیسی اختیار کی۔ طالبان کی نظر میں امن کی تعریف یہ ہے کہ دوسرے افغان ان کی اطاعت قبول کریں۔ طالبان نے امریکہ کے ساتھ سکم آلود دوحہ معاہدے میں تشدد کے خاتمے کا کوئی واضح وعدہ نہیں کیا۔ وہ امریکی انخلا کو طالبان کی فتح کے طور پر دیکھتے ہیں اور وہ افغان جمہوریہ کی بجائے اپنی آمرانہ اسلامی امارات کو طاقت کے بل پر مسلط کرنے کا مصمم ارادہ رکھتے ہیں۔ دوحہ معاہدے کا واحد مثبت نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اس نے امریکی فوجیوں کو نسبتاً محفوظ اور منظم انداز میں انخلا کا موقع دے دیا ہے۔ تاہم یہ معاہدہ افغانستان کے بارے میں مستقبل کی پالیسی کے بارے میں کوئی قابل ذکر لائحہ عمل پیش نہیں کرتا۔ اقوام متحدہ کی ایک حالیہ رپورٹ میں بتایا گیا ہے کہ امریکی خصوصی ایلچی زلمے خلیل زاد کے ساتھ معاہدے پر دستخط کیے ہوئے 1 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر گیا ہے، لیکن طالبان نے القاعدہ کے ساتھ اپنے تعلقات منقطع نہیں کیے۔ امریکی سیکرٹری برائے دفاع لوئڈ آسٹن نے حال ہی میں کانگریس کو بتایا تھا کہ القاعدہ آئندہ 2 برس کے اندر افغانستان کو اپنا اڈا بنا کر بین الاقوامی دہشت گرد حملے شروع کرنے کی صلاحیت دوبارہ حاصل کر سکتی ہے۔ طالبان سے مذاکرات میں یہ مفروضہ کار فرما تھا کہ امریکی القاعدہ کو ختم کرنے کے لیے افغانستان گیا تھا، اور اگر طالبان بین الاقوامی دہشت گردوں کو محفوظ پناہ گاہیں فراہم نہ کرنے کا وعدہ کرتے ہیں تو جنگ کے بغیر بھی یہ مقصد حاصل کیا جا سکتا ہے۔ اگر طالبان القاعدہ سے تعلقات برقرار رکھتے ہیں تو پھر اس معاہدے کو برقرار رکھنے یا مبینہ طور پر خلیل زاد کے ذریعے طالبان سے حاصل کیے گئے خفیہ وعدوں پر بھروسہ کرتے چلے جانے کی کوئی وجہ باقی نہیں رہتی۔ امریکہ کے سیکرٹری خارجہ اینٹونی بلنکن نے بالآخر اس امکان کو تسلیم کر لیا ہے کہ طالبان صرف امریکی انخلا چاہتے ہیں اور دوسرے افغانوں کے ساتھ امن مذاکرات میں کوئی حقیقی دلچسپی نہیں رکھتے۔ بلنکن کے مطابق امریکہ اس بات کا جائزہ لے رہا ہے کہ آیا طالبان افغانستان میں تنازع کے خاتمے کے لیے سنجیدہ ہیں یا نہیں۔ یہ جائزہ جس قدر جلد مکمل ہو جائے اور امن معاہدے میں طالبان کے ممکنہ امریکی شراکت دار ہونے کے بارے میں غیر حقیقت پسندانہ توقعات ترک کر دی جائیں، اتنا ہی آسان ہوگا کہ امریکہ افغانستان پر طالبان کے ممکنہ قبضے کے خلاف افغان عوام کی مزاحمت کے لیے امداد کا منصوبہ تیار کر سکے۔ گزشتہ ہفتے افغان صدر اشرف غنی کے وائٹ ہاؤس کے دورے کے موقع پر بائیڈن نے افغان حکومت کی حمایت کا وعدہ کیا تھا، تاہم اس بات پر زور دیا تھا کہ ملک کا مستقبل اس وقت افغانوں کے ہاتھ میں ہے۔ ستم ظریفی کی بات یہ ہے کہ صدر اوباما نے 2011 میں عراق سے امریکی فوجوں کے انخلا کے وقت ایگزیکٹلی یہی کہا تھا۔ اس انخلا کے بعد عراقی سرزمین کے وسیع حصوں پر داعش کے عروج اور اس کی برق رفتار کامیابیوں کا آغاز ہوا تھا۔ ISIS یعنی داعش نے مغربی یورپ، امریکہ اور دوسرے علاقوں میں دہشت گرد حملوں کی لہر میں تحرک پیدا کیا، بلکہ ایسے حملوں کے لیے راستہ ہموار کیا۔ کم از کم اوباما انتظامیہ نے داعش کے ساتھ امن مذاکرات کے امکان کا واہمہ نہیں پالا تھا۔ تاہم ٹرمپ اور بائیڈن انتظامیہ ایک غیر لچکدار حریف کو امن مذاکرات میں سنجیدہ فریق سمجھنے کے جال میں پھنس چکے ہیں۔ عراق میں داعش کو بالآخر تبھی شکست کا سامنا کرنا پڑا جب امریکہ اور اس کے اتحادیوں نے وسائل، خفیہ اطلاعات اور ساز و سامان، تربیت اور ماہرانہ رہنمائی کے ذریعے عراقی حکومت کی حمایت کی۔ کابل حکومت بھی اسی طرح کی بیرونی حمایت کے ساتھ طالبان کی منہ زور پیش قدمی کو پلٹ سکتی ہے۔ امریکہ افغانستان کی فضائی صلاحیت برقرار رکھنے اور چلانے میں مدد دینے کے لیے رضاکارانہ طور پر وہاں جانے کے خواہش مند امریکیوں کے علاوہ بیرونی ٹھیکیداروں کو بھی رقم ادا کر سکتا ہے۔ امریکی تکنیکی مہارت سے افغان فوجی وسائل کو براہ راست مدد مل سکتی ہے، جبکہ امریکی افواج کے انخلا کے بعد ایک مؤثر تربیتی اور مشاورتی مشن بھی جاری رہ سکتا ہے۔ افغانستان میں سب کچھ ختم نہیں ہوا۔ اس کی ایک مثال یہ ہے کہ افغان شہریوں نے طالبان کے خلاف مزاحمت کے لیے ملیشیائیں تشکیل دینے پر آمادگی ظاہر کی ہے۔
امریکی فوج نے مختلف عراقی ملیشیاؤں کو داعش کے خلاف مسلح کیا تھا اور کوئی وجہ نہیں کہ افغانستان میں ایسی ہی حکمت عملی تیار نہیں کی جا سکتی۔ صدر اشرف غنی کے دورے کے موقع پر بائیڈن کا پیغام یہ تھا کہ امریکی فوجی افغانستان سے رخصت ہو سکتے ہیں، لیکن افغان فوج کو برقرار رکھنے میں مدد اور افغانستان کی معاشی اور سیاسی مدد کے سلسلے میں ہماری حمایت ختم نہیں ہو رہی۔ افغانوں کی حمایت برقرار رکھنے کا پہلا قدم یہ ہے کہ دوحہ معاہدے کے ذریعے افغانستان کے مستقبل کے بارے میں امریکی نقطہ نظر میں ابہام ختم کیا جائے۔ امریکی مفاد اسی میں ہے کہ وہ افغان جمہوریہ کا تحفظ کرے اور طالبان کو افغانستان پر دوبارہ قبضہ کرنے سے باز رکھے۔